الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا مگر جو ان کے لیے خالص طور پر کیا ہو اور جو اس کی شریعت کے موافق ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا. سب سے اہم چیز جس میں مسلمان کو غور و فکر کرنا ضروری ہے وہ اطاعت اور بندگی میں نیت و مقاصد کا پایا جانا اور قول و فعل میں اخلاص ہے تاکہ پورا دین اللہ کے لیے ہو. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا مگر جو خالص اس کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. میرے بھائیوں، علماء نے اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں، اخلاص اور اتباع رسول. اخلاص کی بنیاد و اصل یہ ہے کہ عبادت کو ہر اس نجاست سے دور رکھا جائے جو اس کی پاکیزگی کو ختم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے کتابیں نازل کی گئی اور رسول بھیجے گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. میرے بھائیوں، اخلاص انسان کے لیے مشکل، دل پر سخت اور نفس کے لیے شدید ہے. سہل بن عبداللہ سے پوچھا گیا، نفس پر کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ اس نے کہا اخلاص، اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، میں نے اپنی نیت سے زیادہ سخت و مشکل اور کسی چیز کا علاج نہیں کیا. سلف میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایک لمحہ کا اخلاص ہمیشہ کے لیے نجات ہے اور مجھے اخلاص پسند ہے. اے ایمان والو، اخلاص کے لیے نشانیاں اور اشارے ہیں جس سے آدمی استدلال کرتا ہے. ان میں سے لوگوں کی طرف سے یکساں تعریف و مذمت ہے، اس لیے تعریف سے نہ دھوکہ کھاؤ اور الزام تراشی سے ناراض مت ہو. امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، طاووس سے مروی ہے، انہوں نے کہا ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ اور میرا گھر دکھلا دیا جائے. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو
اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اخلاص کی نیت و نشانیوں میں سے اپنے عمل کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا ہے، الا یہ کہ وہ تعلیم کے لیے ہو یا دوسروں کی پیروی کے لیے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے لیے وہ نیک توشہ جمع کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، شاید تم اپنے رب سے اس حال میں ملو کہ وہ تم سے راضی ہو۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حازم نے کہا، اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ سختی سے چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ سختی سے چھپاؤ جتنا تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دینی بھائیوں، اخلاص کے بہت بڑے ثمرات و فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاص اعمال کی قبولیت کا سبب ہے اور بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک شخص نے ایک درخت کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دیا جو انہیں تکلیف پہنچاتا تھا، تو اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں عیش و آرام کرتے ہوئے دیکھا جس نے ایک درخت کو کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا تھا جو مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور اخلاص کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ عادتوں کو عبادات میں بدل دیتا ہے جس کا انسان کو اجر ملتا ہے۔ امام بخاری نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ بھی نفقہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ تم جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس میں بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ دلوں کے جوڑنے کا سبب ہے اور غموں کے زوال اور رزق کی وسعت کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا و تونگری کو بھر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کی فکر دنیا ہوتی ہے، جس کا ہم و غم اور ارادہ صرف دنیا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے تنگی کو عام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو بھی عمل کریں وہ اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کریں۔ اخلاص کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ عمل کیا جائے، ریاکاری، دکھلاوا اور نام نمود کے لیے نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے عمل کی قبولیت کی شرط ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، تو انسان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور وہ اجر ثواب سے نوازے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔